السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں اس ویڈیو کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کا مکمل واقعہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال ہو چکے تھے، تاہم اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کچھ اس طرح سے دعا کی: رب ہب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے نیک صالح بیٹا عطا کر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی بشارت سنائی جاتی ہے۔ بڑھاپے کی حالت میں ایک سہارا نصیب ہوتا ہے، ایک ایسے باپ کو جس کو عمر کا بڑا حصہ گزر جانے کے بعد ایک دلارا عطا ہوتا ہے۔ ابھی بچے سے طبیعت سیر بھی نہیں ہوئے تھے، بے قرار دل کو قرار بھی نہیں ملا تھا کہ عرب کے ریگستان میں چھوڑ آنے کا حکم جاری ہوتا ہے۔ فوراً سرخم تسلیم کرتے ہیں اور بیٹے کو ماں کے ساتھ ایک اونٹنی پر سوار کر کے عرب کے ایک ریگستان میں چھوڑ آتے ہیں، جہاں نہ آدم ہے نہ آدم ذات، نہ پانی ہے نہ ہوا ہے، ہر طرف وحشت ہی وحشت ہے۔ اس تپتی ہوئی وادی میں بچے پیاس کی وجہ سے تڑپنے لگتے ہیں اور پیر زمین پر مارتے ہیں، رگڑنے لگتے ہیں، تو ماں یہ دیکھ کر گھبرا کر کبھی صفا کی طرف دوڑ لگاتی ہے کہ شاید کوئی قافلہ آ جائے اور ان سے پانی لے لے، پھر کبھی دوڑ لگا کر مروہ پر چڑھ جاتی ہے کہ شاید کوئی قافلہ اس طرف سے گزر جائے، پھر اپنے بچے کو بھی دیکھنے آتی ہے کہ میرے بیٹے اس تپتی ہوئی وادی میں کس حالت میں ہیں۔ ماں کبھی مروہ کی طرف چکر لگاتی ہے تو کبھی صفا کی طرف چکر لگاتی ہے۔ اسی اثناء میں اللہ رب العزت حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیر کے رگڑنے کی وجہ سے ایک چشمہ جاری فرما دیتا ہے جو آج آب زمزم کے نام سے معروف ہے۔ بھائیوں، ابھی ایک امتحان ختم نہیں ہوا کہ دوسرا شروع ہو گیا۔ بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا، باپ کے سہارا دینے کے لائق ہوا کہ اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب دکھا رہے ہیں کہ خواب کے اندر وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے ہیں۔ بھائیوں، نبی کا خواب سچا اور وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ پھر یہ خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر نور نظر کو سناتے ہیں اور اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا، میں تجھے خواب کے اندر ذبح کر رہا ہوں، اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ اور کہا جاتا ہے فانظر ماذا ترى، تمہارے سلسلے میں کیا رائے ہے؟ بھائیو، اس بچے کو تو دیکھیے، فوراً بلا جھجک کہتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ صابرین۔ جواب آتا ہے، ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیے، اسے کر گزریے، انشاءاللہ مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ نیک صالح بیٹے کی اطاعت و قربانی سے لبریز جواب سن کر باپ بھی اپنا کمر کس لیتا ہے، چھری آستین میں چھپا لیتا ہے۔ ماں بھی بچے کو نہلاتی دھلاتی خوشبو میں بسا لیتی ہے اور شیطان بھی اپنا چال چلنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی باپ کی محبت کو جوش دلاتا ہے تو کبھی ماں کی ممتا کو بھڑکاتا ہے، کبھی بچے کو قتل سے ڈراتا ہے۔ شاید اس شیطان کو پتہ ہی نہیں یا معلوم ہی نہیں ہے کہ ابراہیمی خاندان ہے جس کی اطاعت ہی پہچان ہے، لہذا جب بچہ کو قتل گاہ لے جا رہا ہے تو یقیناً فرشتوں نے بھی یہ منظر دیکھ کر رشک کیا ہوگا اور اشرف المخلوقات کا اعتراف کیا ہوگا۔ قتل گاہ پہنچ کر بیٹے اپنے والد کے خدمت میں عرض کرتے ہیں، ابا جان، مجھے پیشانی کے بل لٹا دینا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ محبت جوش میں آ جائے اور آپ کی اطاعت میں کوئی آنچ نہ آ جائے۔ غرض دونوں متی ہو گئے، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا، لیکن یہاں بچے کو قتل کرنا مقصود نہ تھا، بلکہ اطاعت کا نمونہ دکھانا تھا، محبت سے روشناس کرانا تھا کہ عشق اس کو کہتے ہیں، پیار اس کو کہتے ہیں، اطاعت اسے کہتے ہیں، محبت یہ۔ جنت سے ایک دمبا بھیج کر اللہ تعالیٰ نے اس کو قربان کرایا اور پھر اس سنت ابراہیمی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ فرما کر اس مذکورہ امتحان کو ہم سب کے لیے یادگار بنایا۔ لہذا
ہم سب کو چاہیے کہ ایسے عظیم موقع پر جانوروں کی قربانی کا نذرانہ پیش کر کے یہ ظاہر کر دے کہ دنیا کے جتنے بھی نعمتیں ہیں، جو بھی مال و دولت ہے، گھر ہے، سامان ہے، بیوی بچے ہیں، یہ سب کچھ تیرا عطا کرتا ہے۔ لہذا جس وقت بھی جس چیز کی قربانی ہم سے مانگا جائے گا، ہم انشاءاللہ اس کو ضرور پیش کریں گے۔ میں آپ سب کا معروف فارسی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔